آگے بات بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے تو انسان ہے، مومن ہو یا کافر ہو، اس کی ایک عزت ہے کہ وہ رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ڈھانچہ ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ایک تعمیر ہے۔ یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علماء مقاصد نے یہ جملہ لکھا کہ الانسان بنیۃ الرب، اس کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل اس لیے ہے کہ کوئی مستری صاحب بڑی محنت سے ایک کمرہ بنائیں اور تم تھوڑا لے کے چلے جاؤ اور اسے مسمار کر دو، جیسے ان کا دل دکھے گا نا، تو یہ جو سر سے پاؤں تک خوبصورت تصویر ہے، بھلے کافر ہی ہو، یہ تصویر اس خالق و مالک کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ تم اس پہ حملہ آور ہوگے تو اس رب کو اذیت پہنچانے کا تم قصد کر رہے ہو۔ تو پہلے انسان ہے، اس کے بعد پھر مسلمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ پھر آگے بڑھیے، ان میں جتنا پھر قرب کا تعلق بنتا چلا جائے گا اتنے پھر حقوق زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک عام مسلمان ہے جس کے ساتھ مسلمانی کے سوا آپ کا کوئی تعلق نہیں، مثلا ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارا کوئی مسلمان بھائی افریقہ کے کسی ملک میں رہ رہا ہے، کوئی امریکہ میں قیام پذیر ہے، کوئی یورپ میں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ بھی محمد کریم کا امتی ہے، ہم نے بھی انہی کا دامن رحمت تھاما ہوا ہے۔ حق اس کے بھی ہیں کہ وہاں اس کو تکلیف ہو تو یہاں دل ہمارا تڑپ جائے، مچل جائے کہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو تکلیف کیوں پہنچی ہے۔ لیکن اس کے سے آگے چلیں تو پھر حق ان مسلمان بھائیوں کا زیادہ ہے کہ وہ اسی ملک کے باشندے ہیں جس ملک کے ہم باشندے ہیں۔ جو پاکستانی مسلمان ہوں گے ان کا حق اس لیے پھر زیادہ ہوگا کہ دین بھی ایک، رب بھی ایک، باپ بھی ایک، اور اس کے بعد آگے چل کر ملک اور وطن بھی ایک، ان کا حق پھر زیادہ ہے۔ ان کی حق تلفی کریں گے تو پھر اور زیادہ سخت پرسش ہوگی کہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو تمہارے ہم وطن بھی تھے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو اس کا حق زیادہ ہے کہ جو آپ کے شہر میں رہتا ہے، پھر اس کا حق زیادہ ہے جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر جو آپ کی گلی میں رہتا ہے، اور پھر آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو پڑوسی بھی ہے اور رب نے اسے آپ کا تعلق رشتہ داری بھی دی ہے، اور خون بھی ایک ہے، رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، خاندان ایک ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر بعید کے رشتہ دار ہیں، پھر قریب کے رشتہ دار ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد اگر کسی کے ساتھ رشتہ ہے تو وہ ماں باپ ہیں، کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے باپ کو راضی کیا اس نے گویا رب کی رضا کا پروانہ حاصل کر لیا۔ اب ایک ایک کر کے ان کے حوالے سے ایک ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، سمجھا